آپ ان ہستیوں کے متعلق بیان جاری کرنے سے پہلے آپ کم از کم آپ پر یہ لازم ہے اللہ یاری صاحب کہ آپ اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیں، ان کو اول تا آخر ان کا مطالعہ کر لیں تاکہ آپ جھوٹے نہ بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا ایک اہم اور ناگزیر موضوع کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوات یعنی جنگوں میں شرکت کی؟ اس لیے کہ آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ایک شخص اپنے مکر و فریب اور دجل و دغا بازی کے ساتھ لوگوں کو مختلف چکر بازیوں میں الجھاتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے دکھا دو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یا حضرت فاروق اعظم نے کسی جنگ میں یا کسی غزوہ میں شرکت کی ہو، مجھے یہ صرف تم دکھا دو، مجھے یہ صرف تم دکھا دو۔ میں اپنے معزز سامعین و ناظرین کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مختلف غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شرکت کرنا اور ان کے لڑائی میں جوہر دکھانا، یہ میں اہل تشیع حضرات جو ہمارے بھائی ہیں، جس طرح سے ایک میں تسلسل کے ساتھ چل رہا ہوں، ان ہی کی کتابوں سے میں اس کا اثبات اور ثبوت فراہم کروں گا۔ لہذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ سوشل میڈیا پر جو ایک فتنہ ہے اس کی فضولیات سے نبٹنے کے لیے اور اس فتنے کی سرکوبی ہو سکے۔ سب سے پہلے میرے پاس کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ یہ کتاب 1912 میں بیروت سے چھپی ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے ابو الحسن علی بن عیسیٰ الاربلی، یہ اس کے مصنف کا نام ہے، جن کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 692 ہجری 692۔ وہ اس کتاب کے جلد نمبر 1 کے اندر وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختلف غزوات میں شریک کرنے کے متعلق آپ لکھتے ہیں۔ ہمارے اہل تشیع حضرات جو بھائی ہیں، یہ اس کتاب کو اٹھا کر 3 جلدیں اس کتاب کی ہیں، اس کو اپنی ان جلدوں کے ساتھ مجلدات کے ساتھ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ علامہ واقدی لکھتے ہیں کتاب المغازی میں، اب وہ یہ جو علامہ اربلی ہیں، انہوں نے امام واقدی سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے انہو لما فر الناس یوم احد ما زال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبرن یرمی مرتن عن قوسہ و مرتن بالحجارت، کہ جب تمام لوگ احد میں بھاگ رہے تھے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہیں پہ اپنی جگہ پر ثابت قدم کھڑے رہے۔ وصبر معه 14 رجلا، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ثابت قدم رہے وہ 14 آدمی تھے۔ 7 من المہاجرین و 7 من الانصار، 7 جو ہیں وہ مہاجرین میں سے تھے اور 7 جو ہیں وہ انصار میں سے تھے۔ اب مہاجرین میں سے اور انصار میں سے کون کون سے تھے؟ ابو بکر و عبد الرحمن ابن عوف و علی بن ابی طالب و سعد بن ابی وقاص طلحہ بن عبید اللہ و ابو عبیدہ بن الجراح۔ یہ سارے وہ جو مہاجرین ہیں، ان کی ایک لسٹ جو ہے نا وہ امام علامہ اربلی نے فراہم کی ہے کہ یہ 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے۔ تو حضرات ذی وقار ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ اس کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سر فہرست ٹاپ آف دا لسٹ وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جو غزوہ کے اندر غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ اربلی لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 381۔
اس پر علامہ اربلی کہتے ہیں کہ لما قاتل امرن، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں شرکت کے متعلق کہ کون کون سے صحابہ نے کہاں کہاں لڑائی کے جوہر دکھائے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے علامہ اربلی لکھتے ہیں لما قاتل امرن اقبل نحو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووجہہ یتہلل، کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ نے عمر بن عبد ود کو قتل کیا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ فقال لہ عمر بن الخطاب ہلا سلبتہ یا علی درعہ، تو حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت یہ عرض کیا، اے مولا کائنات، مولا علی پاک، آپ نے عمر بن عبد ود کی زرہ کو کیوں نہ وہاں سے اس سے اتار لیا؟ تو یہ واقعہ کس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت بھی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوہ میں شریک تھے۔ ویسے بندہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرے اور کم از کم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کم از کم بندے کو اپنے گھر کی کتابوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے، اور بات کرنے سے پہلے ان ہستیوں کے متعلق جنہوں نے اپنا مال، جان، مال، اولاد، سب کچھ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر سے قربان کر دیا، تو آپ انہی کے متعلق یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے دکھا دو کہ حضرت ابوبکر صدیق کس جنگ میں شریک ہوئے ہیں، مجھے دکھا دو۔ تو یہ جناب آپ کے گھر کی کتاب سے ہی ہم نے دکھا دیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کتنے حوالے، 2 حوالے دے دیے ہیں، اب تیسرا حوالہ بھی سنیں۔ کشف الغمہ ہی کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 392 ہے، 392، غزوہ خیبر کی بات ہے۔ اب یہاں پہ بڑے قابل توجہ بات ہے کہ راوی کہتے ہیں ان الاقوہ، حضرت اقوہ کہتے ہیں قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر برایتہ، کہ حضرت اقوہ کہتے ہیں کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو جنگ کا علم دے کر غزوہ خیبر کے لیے بھیجا، وکانت بیدا، اور یہ سفید تھا، الی بعض اسون خیبر، اور بعض خیبر کے جو قلعے تھے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ جنگ ہی نہ کر سکتا ہو، ایک بندہ جنگ کے جوہر ہی نہ دکھا سکتا ہو، تو اس کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں کمانڈر بنا کر یا چیف بنا کر کیوں بھیجیں گے؟ یہ تو آپ سرے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے منکر بن کر نظر آ رہے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو بھیجا، اور آپ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے کسی غزوہ میں شرکت ہی نہیں کی، کہیں مجھے دکھاؤ۔ فقاتل ثم رجع، اب یہاں پہ راوی کہتے ہیں فقاتل ثم رجع، حضرت ابوبکر صدیق نے قتال کیا، لڑائی کی، ثم رجع ولم یکن فتح، تو حضرت ابوبکر صدیق کو فتح نہ ہوئی اور آپ واپس لوٹ آئے۔ ثم بعث عمر بن الخطاب، پھر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو بھیجا۔ یہ غزوہ خیبر کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ بھی میں پچھلا جملہ رپیٹ کرنے لگا ہوں کہ عمر بن خطاب بھی جنگی جوہر جانتے تھے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس غزوے کا، اس پارٹی کا سربراہ بنا کر بھیجا تاکہ آپ وہ علم لے کر جائیں۔ تو فکانہ کذالک، تو حضرت عمر بھی جو ہے نا واپس آئے، ان کو فتح نہ ملی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل میں علم جو ہے، جھنڈا جو ہے، وہ میں اس شخصیت کو دوں گا جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ آپ یہاں پر مولا کائنات نے، ظاہر ہے وہ غزوہ خیبر جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے فتح ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ایک نئی شان عطا فرمائی، ایک نئی آن عطا فرمائی، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 3 حوالے میں نے کشف الغمہ سے دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ہمارے ایک بڑے مناظر ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ہر بندے کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو مولانا یاری صاحب میں نے آپ کے گھر سے یہ چیز دکھا دی ہے، 3 حوالے میں نے دے دیے ہیں، آپ کی کتاب
آپ کے گھر کی اور باتیں ہماری، جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، انہوں نے جنگوں کے اندر نہ صرف شرکت کی ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگوں کے اوپر کمانڈر بنا کے بھیجا ہے، چیف بنا کے بھیجا ہے، جنگ کا جھنڈا دے کر بھیجا ہے۔ اب ایک بندہ جنگ کے جوہر دکھانے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جنگی معاملات سے ہی نہیں جانتا ہے، جنگ کرنا ہی نہیں جانتا ہے، لڑائی کرنا ہی نہیں جانتا ہے، تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اس پارٹی کا یا اس جنگ کی وہ جو ٹیم ہے اس کو اس کا سربراہ بنا کر کیوں بھیجیں گے؟ اس کے علاوہ درجنوں کتب ہیں اہل السنہ والجماعہ کی، آپ سیرہ ابن ہشام اٹھا کر دیکھ لیں، سیرہ حلبیہ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی کتب ہیں، بلکہ بخاری کے اندر احادیث ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، انہوں نے خاص طور پر بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق ہیں یا فاروق اعظم ہیں، انہوں نے جنگی جوہر دکھائے اور مختلف جنگوں اور غزوات کے اندر شرکت کی۔ تو آپ ان ہستیوں کے متعلق بیان جاری کرنے سے پہلے آپ کم از کم آپ پر یہ لازم ہے اللہ یاری صاحب کہ آپ اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیں، ان کو اول تا آخر ان کا مطالعہ کر لیں تاکہ آپ جھوٹے نہ بنیں۔ Like, comment, and subscribe.